بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی اور بڑھتا ہوا بحران ہم سب کے علم میں ہے. پاکستان ہمارا وطن عزیز جس کے لیے دیار غیر میں بیٹھے ہوئے جہاں کہیں بھی پاکستانی موجود ہیں وہ بہت بے چین رہتے ہیں. بظاہر طور پہ ہم پاکستان سے یہاں مائیگریٹ کر کے کینیڈا, امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, یو نیم اٹ, جتنے ممالک ہیں وہاں آ چکے ہیں, لیکن پاکستان ہمارے اندر سے باہر نہیں نکل پایا. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس پہ واقف بھی رہیں, اور پاکستانی عوام جو اس وقت شدید ترین مشکلات اور بحران سے دوچار ہے, چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہوں, صحت کے میدان میں ہوں یا اقتصادی طور پہ, ان کو کس طرح مدد فراہم کر سکیں. پاکستانیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پاکستان کا پرچم اٹھائے دنیا بھر کے اندر. ابھی ریسنٹلی ہم نے 14 اگست 75ویں سالگرہ پاکستان کی منائی. ہم پاکستان سے اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا جو ہے وہ اظہار بھی کرتے ہوئے نظر آئے. سڑکوں پر مختلف اجتماعات ہم نے منعقد کیے. تقریباً صرف اگر اونٹاریو کی بات کی جائے اور ٹورنٹو اور اس کے اطراف, تو تقریباً 26 سے 30 جو ہے وہ یوم پاکستان کے حوالے سے, آزادی پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے جوش اور جذبے اور احترام کے ساتھ جو ہے اس دن کو عقیدت کے ساتھ منایا گیا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پاکستان کو کس طرح ترقی کی جانب آگے گامزن کیا جا سکتا ہے, ماضی کے سیاستدان اور آج کے سیاستدانوں میں کیا فرق ہے, پاکستان کی جو خطرناک ترین سیاسی محاذ آرائی ہے اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں اقتصادی طور پہ, معاشی طور پہ, پاکستان کی تعلیم, ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے سوچا کیوں نہ ایک پروگرام کیا جائے, کیونکہ ہمارے بہت ہی خاص مہمان, بہت ہی منجھے ہوئے سیاستدان ماضی کے اندر رہ چکے ہیں, قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں, صدر پاکستان مسلم لیگ قیوم گروپ کے رہ چکے ہیں, چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل گروپ ہیں, انٹرنیشنل چیئرمین آریہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا نام ہے آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن, جس کے وہ چیئرمین ہیں انٹرنیشنل طور پہ. کنور ایسوسیٹس یعنی بلڈر اینڈ ڈیولپر میں بھی ان کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے, اور ایک بہت اچھا جو ہے وہ اپنی نوعیت کا بہترین پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں لیک شور ٹاور اسلام آباد کے اندر. جی میں بات کر رہا ہوں دا ون اینڈ اونلی کنور قطب الدین صاحب. ویلکم کنور صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ونس اگین. شکریہ جناب. اچھا کنور صاحب, پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں, جو صورتحال ہے افواج پاکستان کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں, ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, اب شہباز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں, سیاسی ماجرائی, ملک میں افراتفری سے مزید بحران پیدا ہو رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ صورتحال میں تقریباً شاید ہی کوئی ایسا پاکستانی ہوگا ملک میں یا ملک کے باہر جو چین کی نیند سو رہا ہو. ہر آدمی مضطرب ہے کہ پاکستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں. ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تماشا وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں, میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, لیکن ایک چیز میں پورے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ آج سے بہت سال پہلے مجھے کہیں سے یہ انفارمیشن ملی تھی اور یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر کسی ملک کو ڈیمیج کرنا ہے تو اب اس پہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اندر سے ختم کرو. اور اس پہ کام ہو رہا تھا جو میں دیکھ بھی رہا تھا, اور ایجنسیز جو ہیں وہ بھی الرٹ تھیں, لیکن ایک منظم طریقے سے دنیا کی وہ طاقتیں جو عالم اسلام کے خلاف ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں وہ کام کر رہی ہیں, اور اس کا ٹریس ہر پاکستانی کو مل سکتا ہے اگر تھوڑا سا ذہن کھولے اور چیک کرے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس 2 ادارے ایسے ہیں جن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تو فوج ہے, ایک عدلیہ ہے. اگر فوج نہ ہو تو سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا, یا کمزور فوج ہو تو کون بچائے گا. اگر عدلیہ نہ ہو تو کسی پنجابی کا کسی پٹھان سے کیا تعلق ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے محافظ عدلیہ کے لوگ ہیں. آپ ایک بات محسوس کریں کہ گریجولی سلولی دونوں اداروں کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے, اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہو رہا ہے. بہت سے جعلی قسم کے ٹویٹس اور میسیجز چل رہے ہیں جس سے ڈیمیج کیا جا رہا ہے. ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب جھوٹ ہے, لیکن لوگ اکثریت عوام کی اتنی ڈیپ میں نہیں جاتی. انہوں نے دیکھا پڑھا, انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا. اس کے پیچھے کیا سٹوری لوگوں کو پتہ نہیں. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں
کہ یہ فوج ہے جس نے ملک کو بچایا ہوا، کیونکہ ایٹمی پاور جو ہے ہمیں اس کا سارا کنٹرول، ساری معلومات، ہر چیز صرف فوج کے پاس ہے، کسی سیاستدان کے پاس نہیں ہے. میں نے کئی پرائم منسٹر قریب سے دیکھے اور کئی پرائم منسٹر میرے نیچے بھی رہے ایز اے عہدہ. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور فوجی آپ کمزور کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے. میں نہیں کہتا کہ ہماری فوج فرشتہ ہے، ہمارا ہی بھائی ہیں، جو فوج میں غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن کیا ایسی کوئی غلطی ہے کہ ہم فوج کو کمزور کر دیں اور ملک کو تباہ کر لیں؟ یہ تو خودکشی کی طرف جا رہے ہیں ہم. اسی طرح کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہ کرنا اور ضد کرنا سیاستدانوں کا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور زور و زبر سے چیزوں کو منوانا، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. احتجاج ہر آدمی کا حق ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی، آپ کریں، لیکن آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ مثلا ایک حکومت ہٹنی ہے تو اس حکومت کے ہٹانے کے ذرائع آئین کے اندر موجود ہیں، اس میں سے آپ کوئی انسٹرومنٹ یوز کر لیں اور ہٹا دیں حکومت کو. لیکن میں اگر کہوں کہ نہیں صاحب میں آیا ہوں 5 لاکھ آدمی لے کے اور آپ گھر جائیے، تو پھر وہ آئیں گے تو کوئی اور آ جائے گا 5 لاکھ آدمی لے کے، تو یہ تو نہ رکنے والا طوفان ہوگا، اور پھر کیسے پاکستان سنبھلے گا؟ سو آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے سارا کچھ کرنا ہے. یہ جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ آپ کو اچھا صاحب، آپ بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ماضی میں بھی آپ قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں، اور متعدد دفعہ آپ کو مختلف سیاسی جماعتوں سے آفرز بھی آتی رہی یقیناً، اور آپ جو ہے وہ ایک ہی جماعت سے وابستہ رہے. لیکن اگر آپ نظر دوڑائیں ماضی میں اور آج کے سیاستدانوں کے اندر جو تفریق یا جو نفرتیں پھیلانے کا عمل ہے، وہ ہمیں ماضی میں اس طرح نظر نہیں آتا تھا. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں ذمہ داری سب لیڈر کے اوپر جاتی ہے. عوام جو ہے نا وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، جو لیڈر کہتا ہے وہ عوام کہتی ہے، اس سے 2 ہاتھ آگے چل کے کہتی ہے. تو لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ اس نفرت اور اس تعصب کو جو ہے ختم کرے. دیکھیے قومی اسمبلی کے اندر میں ممبر تھا، اپوزیشن اور ہم ایک دوسرے کے خلاف چارجز بھی، باتیں بھی، اور جناب علی شور شرابہ بھی ہوتا تھا، لیکن شام کو ہم بیٹھ کر کے ڈسکس کیا کرتے تھے کہ نہیں بھائی یہ ایسے نہیں، ایسے کل آپ یہ نہ کیجئے گا، ایسے کیجئے. آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھیے یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے. اب وہ نہیں ہے. جب آپ ڈیموکریسی میں یہ کہہ دیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، آپ کا جو دل چاہے کر لیجئے آپ. تو جب 2 پہیے ہوتے ہیں گاڑی کے ڈیموکریسی میں، ایک کا نام ہے اپوزیشن، ایک کا نام ہے حکومت، تو ایک پہیہ دوسرے کو سپورٹ نہ کرے تو ختم ہوگی نا گاڑی، کیسے چلے گی؟ تو بنیادی وجہ یہ ہے. اچھا، جمہوریت کی بقا آپ کو کس میں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بنیادی بظاہر اگر آپ پاکستان میں نظر دوڑائیں تو ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ حکومتیں بنی لیکن جمہوری تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں. عوامی مسائل جو کہ طور ہے، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا، اگر آپ 10-15 سال پہلے ہی چلے جائیں تو جتنی حکومتیں آئیں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں ماشاء اللہ جب بھی لگے، چاہے جنرل پرویز مشرف کا دور ہو، جنرل ضیاء الحق کا دور ہو، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یا پاکستان کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے نظر آیا. تو جمہوریت کی بقا پھر کہاں نظر آتی ہے؟ بات یہ کہ جمہوریت میں جب ہم ایک دوسرے کے دست و گرباں ہوں گے تو ترقی کا عمل رک جائے گا. اور جمہوریت کے اندر جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی نہیں رہی، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس کی کہ کمزور ہوا. لیکن میں مورد الزام اس دور کو نہیں دیتا. آپ آج سے 60 سال پہلے چلے جائیں، ایک رات میں مسلم لیگ ریپبلکن پارٹی بن گئی تھی، حکومت چینج ہو گئی تھی، تاریخ کا حصہ ہے. تو اب کون سا نیا کام ہوا ہے اگر ادھر کے لوگ ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے؟ اب یہ کہ شور زیادہ ہے، میڈیا زیادہ ہے، سوشل میڈیا ہے، لوٹے اور یہ تو پرانا کام ہے. قیوم خان کہتے تھے کہ یہ سیاسی مسافر ہیں، چلتی بس میں چڑھتے ہیں اور اتر جاتے ہیں. یہ لوگ تو ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں. اب شور زیادہ ہے اور کرپشن زیادہ ہو گیا ہے. کرپشن ہمارے دور میں اور اس سے پہلے دور میں ہمیشہ رہی ہے، اتنی نہیں تھی. چھپ چھپا کے ڈرا کے لوگ بات کرتے تھے. اب تو لوگ اپنا حق جتاتے ہیں. ایون پارلیمنٹ کے ممبر ہوں یا کوئی افسر ہو، سب کا حال ایک ہی ہو گیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا صورتحال ہو گئی ہے. میں
آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ناگفتہ حالت ہے، سندھ ہو، پنجاب ہو، کہیں ہو، ہر جگہ اچھا، ابھی آپ نے جو ہے وہ بات کی کہ ظاہرہ مسلم لیگ جو ہے وہ آپ کی قیوم گروپ سے آپ کا تعلق تھا، پاکستان مسلم لیگ، تو آپ کے سربراہ کے آپ نے بھی الفاظ دہرائے کہ یہ مسافر ہیں، بسوں میں چڑھتے اتر جاتے ہیں، اور ماضی میں بھی آپ نے کہا اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی، 60 سال پہلے کا آپ نے قصہ دہرایا. کیا سیاست اسی کا نام ہے اب؟ اور کیا ملک میں سیاست میں آئندہ چند دنوں میں یا آئندہ سالوں میں آپ کو تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ سر اگر میری نظر میں آپ پوچھیں اور جو میری سوچ ہے، سیاست ایک عبادت ہے اور حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی اس کے حق میں کمی کی ہے تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن حقوق العباد کے متعلق اس نے فرمایا کہ جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. اب میں لوگوں سے ووٹ لے کے آتا ہوں، یہ ان کی طاقت میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے، میں غلط فیصلے کرتا ہوں تو یہ سیاست تو نہ ہوئی، یہ عبادت تو نہ ہوئی، یہ تو کرپشن ہو گئی. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث ہے، اور بنیادی طور پر جمہوریت کے لیے ایجوکیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اب جمہوریت آپ کرتے ہیں بات، لیکن آپ کی ملک کی اپنی دیکھیں تو صحیح، آپ میرٹ بیسڈ سوسائٹی نہیں ہے، آپ کانٹیکٹ بیسڈ سوسائٹی ہیں. پٹواری انفلوئنس کرتا ہے، پولیس انفلوئنس کرتی ہے، جاگیردار انفلوئنس کرتا ہے، علاقے کا گنڈا اور بدماش جو ہوتا ہے داداگیر وہ انفلوئنس کرتا ہے، پھر لوگوں کی اکنامک کنڈیشن خراب ہے، پیسہ بھی انفلوئنس کرتا ہے. اتنے سارے فیکٹر جب کام کر رہے ہوں تو ٹرو ڈیموکریسی آپ کو کہاں ملے گی؟ نہیں ملے گی. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کبھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے، سوائے اس کے جو ایسٹ پاکستان ہم نے دے دیا اس الیکشن کے. تو حل کیا ہے قمر صاحب؟ مطلب پھر پاکستان کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، ان کے کندھوں پہ سارا وزن ہے، یہ بیٹھیں، مل کے بیٹھیں اور طے کریں کہ بھئی ہمارا روڈ میپ کیا ہے، ہم نے ملک کو بنانا ہے. اب میں حکومت لینے کے لیے ملک کی تباہی ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے حکومت ملنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے ملنی چاہیے ملک کی تباہی. نہ آپ میثاق جمہوریت کر رہے ہیں، نہ آپ میثاق معیشت کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے، اور لڑائی دنگا فساد اور الفاظ کا چناؤ ہے ہی نہیں. میں حیران ہوں، مجھے جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اور مسلم لیگ جوائن کی تو قیوم خان نے کہا کہ تم بڑے فائرنگ اسپیکر ہو، بڑی زبردست تقریر کرتے ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا چناؤ وہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ایف آئی آر نہ کٹ سکے کبھی. زبردست. اب آپ دیکھیے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، گالم گلوچ، ٹی وی پہ آتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم منہ سے کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. پہلے لوگ کہہ دیتے تھے میں نے آپ کو 10 دفعہ فون کیا آپ نے اٹھایا نہیں. اب تو آپ کے پاس فون ہے، آپ کہیں گے آپ نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کیا، یہ ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، میں نے آج کچھ بات کی، کل آپ اپنا ٹی وی کھولیں گے چلا دیں گے جی کل آپ یہ کہہ رہے تھے. کتنی بے عزتی ہو رہی ہے جھوٹ بولنے پہ، مگر پھر بھی احساس نہیں ہے کہ یار یہ میڈیا دکھا رہا ہے. میڈیا جو ہے یہ ہمارا عمال نامہ لے کے کھڑا ہے فرشتوں کی طرح. یہ بہت بڑا ایک ویپن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ستون ہیں پاکستان میں اس سے سب سے اہم ستون یہ میڈیا ہے جو ہمیں سدھار سکتا ہے. اچھا، بات میڈیا کی کر رہے ہیں آپ، تو آپ کے خیال میں آزاد میڈیا پالیسی مشرف صاحب کے دور کے اندر متعدد ٹی وی چینلز آ گئے، اور اب تو ایک لاتعداد لوگوں کی تعداد کھڑی ہو گئی، وہ لوگ جو پروفیشنل وے میں کام نہیں کرتے تھے وہ بھی شعبے سے منسلک ہو گئے. کیا ہمارا میڈیا پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے جو رول پلے کر رہا ہے آپ اس سے متفق ہیں کہ ہاں میڈیا صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہے؟ جی نہیں، میڈیا بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہی چل رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں سی این این پہ کتنے واقعات رپورٹ کیے جاتے ہیں نیگیٹو جو امریکہ میں ہوتے ہیں، روزانہ کتنے ریپ ہوتے ہیں، کتنی کرپشن ہے، کیا کیا ہو رہا ہے. کچھ کمی نہیں ہے یہاں پہ. ایک پالیسی اس کو فالو کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ملک کے مفاد میں جو ہے وہ ہم دکھائیں گے ورنہ نہیں دکھائیں گے. اور ان کے یہ بھی پالیسی ہے کہ فلاں ریلیجن کو آگے رکھیں گے، فلاں کو پیچھے رکھیں گے، وہ اسی میں چلتے ہیں، کچھ بھی کر لیں. آپ پاکستان میں تو مادر پدر آزاد ہو گئی نا ڈیموکریسی. اب جس کے منہ میں آتا ہے وہ کر دیتا ہے. یہ جو واقعات آپ روز ٹی وی پہ دکھاتے ہیں یہ پہلے بھی ہوتے تھے، یہ نئے نہیں ہیں. اب کچھ زیادہ ہوں گے، لیکن اس کی تباہی ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ یہ
عام ہو گیا, ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے. بعض واقعات آپ ایسے دکھاتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ہم اپنے بچوں کے ساتھ سن نہیں سکتے, آپ اسے ٹی وی پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. This is very wrong. اچھا, اگر ہم بات میڈیا کی نکلی, ماضی میں اگر ہم نظر دوڑائیں اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی وی کے بعد جو ہے وہ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ ڈرامہ سیریز اور مختلف کلچر ہم نے اپنائے, خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ہمسایہ ملک سے ہم نے اڈاپٹ کیے. ساس بہو کے جھگڑے, میاں بیوی کے معاملات, طلاق کا ریشو بڑھ گیا اور ایک نفرت آمیز جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی. ہمارے اپنے ٹی وی چینل پہ ہم نظروں, اپنے جو ٹی وی اس وقت ڈرامے پروڈیوس ہو رہے ہیں اس پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت ہے, اس کا اپنے دیور سے چکر چل رہا ہے, ساس اور بہو کے اندر چپلش چل رہی ہے, آپس میں نند اور بھابھی کے معاملات چل رہے ہیں اور گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اس پالیسی کے اندر کیا ملک کے اندر صحیح سمت میں میڈیا کو لانے کے لیے کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ ضیاء الحق کا دور یاد کریں, کیسا سیدھا کر دیا تھا انہوں نے. کسی بھی اناؤنسر کے سر پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دوپٹہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ڈرامے چینج ہو گئے تھے, ان کی تھیم چینج ہو گئی تھی, ان کی سٹوری چینج ہو گئی تھی. سمجھے, وہ تو حکومت وقت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. حکومت وقت یہ دیکھتی ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. اگر عوام گند بلا چاہتی ہے آپ گند بلا پھیلا دیں گے. آپ کے خیال میں جو ہم دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ وہ عوام وہ دیکھنا نہیں چاہتی بلکہ ان پہ مسلط کیا جا رہا ہے؟ عوام کا ایک حصہ ایسا بھی ہوگا جو وہی دیکھنا چاہتا ہوگا, لیکن اکثریت نہیں چاہتی. نہیں دیکھنا چاہتی. اکثریت مسلمان لوگوں کی ہے, مسلمان ملک ہے, عزت دار لوگ ہیں, بہو بیٹی والے لوگ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ خرافات گھر کے اندر آئے. اب ٹی وی کے ذریعے آپ نے ہر چیز لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی ہے. یہ بہت بڑا ویپن ہے, اگر اس کو آپ نے سیدھا کر لیا آدھی ڈیموکریسی آپ کی ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو جائے گی. بات کر لیتے ہیں آپ کی ادارے کی, آریہ آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن. آپ انٹرنیشنل چیئرمین ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت آپ کو ماشاءاللہ 4 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس چیپٹر کے چیئرمین بنے ہوئے. آریہ کا رول کیا ہے, ان کے ممبرز کی تعداد کتنی ہے, اور یہ راجپوت کمیونٹی اس کو آپ نے کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کیا ہوا ہے؟ دیکھیے, یہ جو پاکستان کی سب سے بڑی برادری ہے وہ راجپوت ہے. اچھا. اور ان کی ہزاروں گوتیں ہیں. اچھا. سمجھے, اور زبان سے بالاتر ہو کر یہ راجپوت ہیں. مثلا سندھ کے اندر آپ چلے جائیں, جن کو آپ سندھی کہتے ہیں وہ 80% راجپوت ہیں. اچھا. 80%. انڑ ہوں, کیریے ہوں, سمو ہوں, جونجو ہوں, سب راجپوت ہیں. تو جب آپ برادری کی بات کرتے ہیں تو میرا خاص مقصد یہ تھا کہ برادری کی بنیاد پر سندھ کے اندر جو زبان کی نفرت ہے اس کو مٹا دیا جائے کہ یہ پنجابی, یہ پٹھان ہے, یہ وہ, تو یہ ذرا ایک دوسرے قریب آ جائیں گے. دوسری کہ بحیثیت ایک برادری کے, یہ میری ذمہ داری بھی تھی کہ میں اپنی برادری کے لیے کچھ کروں, تو میں نے آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن بنائی, اور یہ پہلا ادارہ ہے جو ACCP میں رجسٹرڈ ہے. اچھا. ہاں, اور اس کا بہت بڑا کنونشن ہوا کنونشن سینٹر میں, اور اس میں اس وقت کے گورنر, ایئر چیف اور بڑے بڑے لیڈر, سارے منسٹر وغیرہ آئے. بڑا اچھا فنکشن ہوا. ہم نے اس کو ایک پروگرام کی حیثیت سے آگے بڑھایا ہے, اور ہم نے بتایا ہے کہ راجپوت برادری جو ہے وہ کتنی عظیم برادری ہے, اور پاکستان کو بنانے اور اس کو بچانے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے. مثلا 11 نشان حیدر میں سے 9 نشان حیدر راجپوت ہیں. اچھا. کتنی بڑی بات ہے. قائد اعظم جس نے پاکستان بنایا راجپوت ہیں, ان کی گوت لوہانا ہے. دنیا اسلام کی پہلی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, دوسری مسجد راجپوتوں نے بنائی. ہندوستان میں کیرالا میں آج بھی وہ چیرامل مسجد وہاں قائم ہے, جامع مسجد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خانزادہ اپنے عبد القدیر یہ راجپوت ہیں جنہوں نے ایٹم بم بنایا. تو پاکستان بنانے والے ہمیں, پاکستان بچائیں گے بھی ہم ہی اور بچا بھی ہم ہی رہیں, مگر ہمیں تعلیم اور دولت سے مالا مال ہونا چاہیے. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کہ آپ 60% راجپوت ہیں ملک میں, فار ایگزامپل, تو 60% کو اگر میں نے سنبھال لیا تو 60% پاکستان سنبھال دیا نا میں نے. جی ہاں. میرے پروگرام میں ہے آریہ ٹیلنٹ گرومنگ سینٹر, جس کے لیے میں نے اسلام آباد میں زمین لے رکھی ہے, جس میں ہر سال 100 لڑکوں کو, جس میں ہم دوسری برادری کے بھی 20% لیں گے, ان کو ہم CSS کرائیں گے, ان کی ٹریننگ کریں گے, اور ان کو ذہنی طور پر اس طرح رکھیں گے کہ وہ اوپر مسلط نہ ہو, وہ خادم بن کے مارکیٹ میں آئیں, DC لگیں, SP لگیں, عوام کی خدمت کریں.
ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہے کہ ہم ایجوکیشن ان کو دیں. اسی طرح ہمارا جو نعرہ ہے وہ تعلیم بڑھاؤ غربت مٹاؤ، یہ سلوگن ہے ہمارا. اچھا. تو تعلیم کے اوپر ہم جگہ جگہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دلوائیں. تو اس طرح مختلف ڈائریکشن میں آریہ کام کر رہی ہے. دنیا کے تقریباً 60 ملکوں میں ہماری تنظیم قائم ہے. اچھا. ہاں، لیکن ابھی ہم زیادہ تر توجہ پاکستان میں دے رہے ہیں کیونکہ اس کو منظم کرنے میں بڑا ٹائم لگ رہا ہے. اور جگہ جگہ پورا پنجاب ہمارا بڑا، فرنٹیئر میں ہمارے لوگ بھرے ہوئے، سندھ میں ہمارے لوگ بھرے ہوئے، کراچی، یعنی آپ دیکھیں گے جب، تو میں آپ کو اگر فہرست دوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنی بڑی قوم ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ دنیا کے 60 ممالک کے اندر جو ہے وہ آپ کی تنظیم کے لوگ موجود ہیں اور رجسٹرڈ بھی ہے SECP سے. پاکستان کے اندر 60% جو ہے وہ آبادی آپ سمجھتے ہیں راجپوتوں کی ہے. اور ابھی آپ نے خود ایک بات کہی تھی کہ اگر 60% تو آپ کا پاکستان کی اکانومی کے اندر بھی حصہ ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ نے گنوا دی. تو اغراض و مقاصد تو آپ نے بتایا کہ تعلیم بڑھاؤ غربت مٹاؤ، یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کا سلوگن ہے. سلوگن یہ آپ کا یہ. تو اب تک جو ہے آریہ کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ الیکشن یا اس طرف کیوں نہیں آئے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن کی طرف سے جاتے ہیں نا تو آپ کا ڈیویژن ہو جاتا ہے لوگوں کا. اچھا. میں اپنی قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتا. اوکے. میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ جو اچھا کینڈیڈیٹ ہے اسے سپورٹ کریں. جہاں راجپوت ہیں، اچھا کینڈیڈیٹ، پہلی پرائرٹی آپ کی راجپوت ہے. نہیں ہے تو کسی برادری کا کھڑا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، پاکستانی ہے، آپ اس سے سپورٹ کریں اور اس سے طے کریں کہ آپ جیتنے کے بعد یہ کام کریں گے علاقے کے لیے. اس کو مجبور کریں کہ علاقے میں فلاح بہبود کے لیے کام کریں. تو اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں. اگر ہم خود ایک سیاسی پارٹی بن جائیں گے تو ہم پھر متنازع ہو جائیں گے. اچھا، چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے راجپوت چاہے تو الیکشن لڑ سکتا ہے، یہ آپ نے آزادی دی ہوئی ہے. اس کا بنانے کے اغراض و مقاصد جو آپ نے بتایا، اس کا ذہن میں آپ کا کب آیا اور یہ پاکستان میں کب رجسٹرڈ ہوئی اور اس کی ابتدا کب شروع کیا آپ نے؟ یہ آج سے 4.5 سال پہلے ہم نے اس کو رجسٹر کیا پاکستان میں. اور ہمارے ذہن میں اس حوالے سے آیا کہ میں خود چونکہ راجپوت ہوں اور ایک مرحوم ہمارے دوست جنرل بشیر تھے، وہ ہم مل کر کے 84-85 میں بھی اس پہ سوچتے رہتے تھے، کام کرتے رہتے تھے. لیکن اس وقت ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں تھے کہ ہم کریں. یہ اب اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ آریہ میں چندہ نہیں ہوگا. اچھا. ہاں، کہیں سے ہم کوئی چندہ نہیں لیتے، سارے اخراجات میں خود برداشت کرتا ہوں. تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں نے اعلان کیا اور یہ تنظیم بنا کے اس کو آگے کر دیا الحمدللہ. اچھا، تو مطلب اب آریہ کے پلیٹ فارم پہ جو بھی کام ہوں گے اس کے اخراجات آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں اور سارے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یقیناً کینیڈا کے اندر بھی کوئی آپ کا اس وقت چیپٹر کا پلان ہوگا یا آپ کر چکے ہیں، بنا چکے ہیں؟ اس ٹرپ میں انشاءاللہ ہم اس کو فائنل کر رہے ہیں. اچھا. سیکنڈلی بات کر لیتے ہیں دوبارہ ایجوکیشن پہ. آپ نے بات کی کہ تعلیم نو ڈاؤٹ پاکستان میں تعلیم اور صحت کے اوپر جو کام کرنا تھا وہ آج تک نہیں ہو پایا. ماضی کی حکومت دیکھ لیں یا ابھی موجودہ حکومت دیکھ لیں. تعلیم کے حوالے سے خواتین کا بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ظاہر ایک گھر میں بچے کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گے. اس حوالے سے بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ خواتین کے حوالے سے؟ جی بالکل، تعلیم تو ہمارا بنیادی مقصد ہے نا. تعلیم بڑھاؤ غربت مٹاؤ. اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ عورت ہے کہ مرد ہے. ہم نے بچیوں کو بھی تعلیم دینا ہے، بچوں کو بھی تعلیم دینا ہے. اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے تبھی مہذب معاشرہ وجود میں آئے گا، ورنہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ تعلیم جو ہے انسان کے ذہن کو کھول دیتا ہے. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو رہا کرنے کی بات آئی تو انہوں نے نہیں کہا کہ اتنے پیسے دو اور چلے جاؤ. انہوں نے کہا ایک آدمی کو پڑھا دو تم رہا کر دیں گے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ تعلیم کی اہمیت میرے نبی کی نظر میں کیا تھی. تو ہم تو ان کے فالوور ہیں. نو ڈاؤٹ. اچھا، پاکستان میں اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے. آپ ریسنٹلی پاکستان سے آئے بھی ہیں. عوام بہت مشکلات کا شکار ہے اس وقت. معاشی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے. ڈالر کی جو ہے پرواز روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ڈالر 250 روپے تک چلا جائے گا ایک ڈالر. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا الیکشن آپ کے خیال میں فوری حل ہے پاکستان میں؟ دیکھیے، الیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات ہوگی اس سے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کریں. دیکھیے، ایک حکومت آتی ہے، ایک فیصلہ کرتی ہے، دوسری آتی ہے اس کو ریورس گیئر لگا دیتی ہے. مثلاً میرے دور حکومت میں میری ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے محمد خان جنیجو جو پرائم منسٹر بنے.
انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی گاڑیاں جو ہیں یہ سب فروخت کر دی جائیں, پیٹرول بھی خرچ ہوتا ہے, پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, چھوٹی گاڑیوں پہ آ جائیں. تو یعنی ڈیفنس سیکٹری بھی 800 cc پہ گھوم رہا تھا, آرمی والوں کو بھی مجبوراً کچھ نے گاڑیاں چھوڑ دی, کچھ نے جیپیں نکال لی. ضیاء-ال-حق جیسے آدمی جو ہے 1600 cc پہ آ گئے, پریزیڈنٹ آف پاکستان, خود محمد خان جو بھی 1600 cc پہ چل رہے تھے. لیکن جیسے ہی وہ گئے تو پھر وہ چھوٹی گاڑیاں نیلام ہوئی اور بڑی گاڑیاں آ گئی. تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ انہوں نے نئی روشنی کے نام سے اسکیم چلائی اور یہ طے تھا کہ 3 سال میں ہم اپنا لٹریسی ریٹ جو ہے 57% تک لے جائیں گے منیمم. جیسے ہی وہ گئے وہ بھی سارے بند کر دیے گئے ادارے. تو جب ایک حکومت آئے گی, ایک چیز بنائے گی, دوسری آ کے اس تختی کو اکھاڑ دے گی, اپنی تختی لگا کے کوئی اور کام کرے, کبھی بھی نہیں. جہاں سے چلیں آپ پھر وہیں آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کو بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا پوری قوم کو. یہ قوم طے کرے گی یا یہ سیاستدان طے کریں گے؟ سیاستدان تو نمائندے ہیں نا قوم کے. تو اگر سیاستدان, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاستدان بیٹھ کے ملک اور قوم کی خاطر یہ اقدام اٹھائیں گے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اگر نہیں جو موجودہ حالات ہیں, اگر نہیں اٹھائیں گے تو یہ ملک دشمنی تصور ہوگا. جو حالات جا رہے ہیں, اتنی افراتفری ہو گئی ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے, وہ اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا ہو, میں کسی کا نام نہیں لیتا, کہ سب پریشان ہیں. اور ایسا جیسے دریا میں کوئی چیز بہ رہی ہو, پکڑنے کا سہارا نہ ہو, اس طرح قوم بہ رہی ہے. دیکھیے امیر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے, آپ 2 سال یہ حالات رکھیں, ان کے گھر میں کھانے کے لیے ہے. غریب کو بھی اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جا کر کے فٹ پاتھ پہ بھی کھا لیتا ہے. مڈل کلاس مر گیا ہے, نہ بجلی کا بل دے سکتا ہے, نہ اسکول کی فیس دے سکتا ہے. اور پھر ابھی جو تباہی ہو رہی ہے سیلاب کے اندر, آپ دیکھیں کیا کتنے لوگ مر گئے, کیا حالات ہیں. آپ کے وہاں کوئی انتظام ہی نہیں ہے. کراچی جیسے شہر میں اگر ملٹی سٹوری بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو آپ کے وہاں کتنے سٹارٹ کر لیں, کون آگ بجھائے گا؟ بلڈنگیں بن رہی ہیں, کون پلاننگ کر رہا ہے؟ کیسے بن رہی بلڈنگ بغیر ماسٹر پلان کے؟ بغیر ماسٹر پلان کے. چلیں اب آخری سوال, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ماشاءاللہ آپ کے اتنے سارے اداروں سے وابستگی, اور پھر اب آپ بلڈر اینڈ ڈیولپر بھی ہیں, اور ایک نیا پروجیکٹ لیک شور ٹاور اسلام آباد میں لے کے آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. سر یہ دنیا کا منفرد پروجیکٹ ہے. اچھا, ہاں آپ غور فرمائیے میرے جملے پہ, میں پاکستان کا نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا کا منفرد پروجیکٹ ہے. اور یہاں امریکہ کینیڈا میں میں نے پروف کیا اس کو. اچھا, جو ایمینٹیز ہیں میری ورلڈ کلاس, کہیں نہیں ہے. آپ کو ڈوپلیکس ملیں گے, ٹریپلیکس کہیں نہیں ملے گا. ہم نے 3 منزلہ فلیٹ دیا ہے, 3ری منزل پہ جکوزی ہے, باربیکیو ہے, گارڈن ہے, اور جھیل کے کنارے ہے بالکل. اچھا, پھر اس کی انٹرنل پالیسی, کہیں آپ کو دروازے 3 فٹ سے زیادہ نہیں ملیں گے. کہتے 3 فٹ ہے, ہوتا 30 انچ ہے. میں نے 5 فٹ کا دیا ہے, ڈبل ڈور, اس لیے کہ غمی اور خوشی دونوں موقع پہ بڑا دروازہ اچھا لگتا ہے. 1 بیڈ روم کی اگر بات کریں آپ تو جنرلی ایک کچن اور ایک کمرہ ہوتا ہے. میں نے لانڈری بھی دیا, میں نے اسٹور بھی دیا, میں نے سٹنگ ایریا دیا, کچن دیا, باتھ روم کے ساتھ کمرہ دیا, اور ٹیرس بھی دیا. اس طرح انٹرنل پلاننگ میری دنیا سے مختلف ہے. میرا 3 بیڈ روم آپ دیکھیں گے بروشر میں, کاؤنٹ کریں گے تو 4 بیڈ روم ہے. 4 بیڈ روم کو کاؤنٹ کریں گے تو 5 بیڈ روم ہے. اور ایک بالکل منفرد پروجیکٹ ہے, بالکل ہر لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, اس کا ہر چیز کا خیال رکھا گیا. ایمینٹیز کی اگر میں بات کروں, بینکوٹ ہال میں نے دیا, غمی خوشی, باتھ رومز, کچن سب اندر موجود ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میں نے گیسٹ رومز دیے ہیں 5 سٹار ہوٹل کے سٹینڈرڈ کے. میرا پورا پروجیکٹ 5 سٹار ہے. آپ کی طبیعت ناساز ہے, آپ بیمار ہیں, آپ بزنس مین ہیں, بزنس سینٹر میں نے دیا ہے, آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں, وہیں بیٹھ کے بزنس کر لیں. جو گیسٹ روم میں نے دیے 5 سٹار ہوٹل سٹینڈرڈ کے, آپ کو کوئی مہمان آیا تو ڈرائنگ روم میں محمدی بستر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, گیسٹ روم میں بھیج دیجئے بجائے میریٹ میں بھیجنے کے. آپ کو کوئی پرنسپل آیا باہر سے, آپ نے بزنس سینٹر ڈیل کی, اس سے چھوڑ دیا. 4 منٹ کا فاصلہ ہے میرے پروجیکٹ کا ایئرپورٹ سے, اور 1 منٹ ہے موٹر وے سے. اگر ڈیل کمپلیٹ نہیں ہوئی, اگین میریٹ جانے کی ضرورت نہیں, آپ گیسٹ روم میں اسے ٹھہرا دیجئے, 5 سٹار ہوٹل ہے وہ. پھر میں نے اس کے اندر سینئر سٹیزن لاؤنج دیا ہے, جو دنیا میں کہیں نہیں آپ دیکھیں گے. اس کی ایک تھیم ہے, جو بوڑھے بزرگ اس میں جائیں گے کلب میں تو وہ اپنی جوانی میں پہنچ جائیں گے, اس کی ایک تھیم ہے. پھر جناب علی میں نے ڈے کیئر سینٹر دیا ہے,
ورکنگ پیرنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے. بچوں کی پھر میں نے کڈس پلے ایریا دیا ہے کہ ماں باپ آئیں شام کو بچوں کے ساتھ انجوائے کریں. پھر میں نے سالٹ تھراپی چیمبر دیا ہے جو پاکستان میں کسی نے سنا نہیں, کینیڈا میں امریکہ میں تو ہے, جو 70% تقریباً جلد کی اور چیسٹ کی بیماری کا علاج ہے اور سٹریس لیول کو 0 کر دیتا ہے. وہی میں نے دیا ہے. یوگا سینٹر کسی نے آج تک نہیں دیا, یوگا سینٹر میں نے دیا. اور یوگا سینٹر کی اہمیت یہ ہے کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر ہے امریکہ سے, نیورو سرجن, انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایک ہمارا کلب ہے جس کے بل گریٹ صاحب بھی ممبر ہیں, $25,000 فیس لیتے ہیں, ہمارا ٹرینر بائی ایئر آتا ہے اور گارنٹی ہے کہ 60 سال کا آدمی اسے دیجئے 1 سال میں 40 سال کا کر دے گا اسے. وہ بھی میں نے دیا. جم بھی دیا میں نے, ٹیبل ٹینس بھی دیا میں نے, دنیا بھر کی چیزیں, پورا ایک فلور میں نے ایک نئی دنیا آپ نے بسا دی وہاں پر. مینٹیننس فری, بلڈر بیچنے کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھتا ہے, لائف ٹائم گارنٹی ہے مینٹیننس کی. اچھا. ہاں, اور کہیں آپ کو آؤٹر نظر نہیں آئے گا, کہیں کوئی پائپ نہیں نظر آئے, کچھ نہیں. اور اسمارٹ سسٹم ایسا ہے کہ ایئرپورٹ پر آپ کھڑے ہیں اور آپ کہیں میرے کمرے میں اے سی چلے تو آپ ایئرپورٹ سے اپنا اے سی آن کر لیں. اس قسم کی چیزیں میں نے دی بہت ساری. وقت کم ہے, آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا, آپ حیران رہ جائیں گے. آپ سے کیا ایک بار پھر سیاست میں آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا کہ ملک کی سیاست میں؟ دیکھیے ملک کی سیاست میں تو میں موجود ہوں, لیکن فی زمانہ جو گالی گلوچ ہے, نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں نہ میں برداشت کرتا ہوں. سو آئی ایم اوے. مطلب فی الحال کوئی مستقبل میں الیکشن کے حوالے سے کوئی؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس ماحول میں جو بھی چل رہا ہے میرا کام نہیں ہے. اب میں 79 پلس میں ہوں اور میں نے خان عبد القیوم خان کے ساتھ وقت گزارا جو قائد اعظم کے دست راز تھے. ان کے بعد میں مسلم لیگ کا صدر ہوا, پگارا اور میری مسلم لیگ مرج ہوئی, میں چیف آرگنائزر الیکٹ ہوا. اس وقت نواز شریف صاحب میرے صوبے کے صدر تھے, آپ کے محمد خان جونیجر صاحب میری ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے, ایس ایم ظفر صاحب میرے لا منسٹر جو تھے, ایوب خان کے سیکرٹری جنرل تھے. تو میں تو بڑی پوزیشن دیکھی ہے میں نے, میں گالی نہیں سن سکتا, اس زبان کا عادی نہیں ہوں میں. آئی ایم سوری. بہت شکریہ قمر قدرالدین خان صاحب, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ, اور میں آپ کے توسط سے اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اجازت دیں کہ میرے بھائی جو پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں, ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے, اور میری درخواست ہے کہ آپ پاکستان میں میرے پروجیکٹ میں نہ انویسٹ کریں لیکن پاکستان میں ضرور انویسٹ کریں, اس لیے کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کا یہ پیسہ جو ہے ہماری بلڈ لائن ہے. اگر آپ پاکستان کو مستحکم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کم سے کم 2 قدم آگے بڑھ کے پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ کریں, اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ مجھ سے رجوع کریں. شکریہ, خدا حافظ. ناظرین, ہمارے مہمان تھے قمر قدرالدین صاحب, اور بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. صاحب بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے, خواب ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. پاکستان ہماری شان, ہماری آن. ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کہیں کی بھی شہر اختیار کر لیں, اپنے ملک سے محبت ہم پہ لازم و ملزوم ہے, اور یہ ہماری مٹی کا ہم پہ قرض ہے کہ ہم اس مٹی کا حق ادا کرتے رہیں. پاکستان کے موجودہ حالات ہم سب کے سامنے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ رب العزت میرے ملک میں قیام امن پیدا کرے, آپس میں جو رنجشیں اور جو افراتفری کا ماحول ہے اس کو ختم کریں. سیاستدانوں سے یہ ریکویسٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں, مسلم لیگ نون سے ہوں, پاکستان تحریک انصاف سے ہوں, عوامی نیشنل پارٹی سے ہوں, یا مولانا فضل الرحمان GUI گروپ سے ہو, پلیز اس وقت ملک کے اندر مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی بے انتہا ضرورت ہے, جس کا اظہار قمر قدرالدین صاحب نے بھی کیا, کیونکہ ملک کی عوام اس وقت سیاسی نعروں, سیاسی دلیلوں اور سیاسی محاذ آرائی کی وجہ سے بے حد پریشان ہے. آخر بات جو بے انتہا ضروری ہے, خدا را افواج پاکستان کو پروپیگنڈا کے ذریعے بدنام نہ کریں. یہ وہ فوج ہے جس کی وجہ سے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. یہ وہ فوج ہے جو سرحدوں پر پہرا دیتی ہے تو آپ گھروں میں چین اور سکون کی نیند سوتے ہیں. یہی وہ فوج ہے جس نے آپ کو شام, لبنان, عراق اور دنیا کے بہت سارے ممالک بننے سے بچایا ہوا ہے. یہی وہ فوج ہے جو خون کے آخری قطرے, آخری گولی اور آخری سانس تک مقابلہ کرتی ہے آپ کے لیے. ان ماؤں کو سلام ہے جن کے بچے شہید ہوئے اس ہیلی کاپٹر کے حادثے کے اندر جو ثانیہ رونما ہوا. ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں
اور لوگوں سے پروپیگنڈا کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را سیاست کا حصہ نہ بنائیں، افواج پاکستان کو سیاست سے دور رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کینیڈا زندہ باد۔